لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات گرامی موجود ہیں کہ جس میں اولیاء کی صفات جو ہیں بیان ہوئی، اولیاء کی شان بیان ہوئی، ان کا مرتبہ بیان ہوا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے نوافل میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ، اور یہاں تک فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی یہ فنائیت کا وہ مقام ایک بندے کو عطا ہو جاتا ہے کہ دیکھ وہ رہا ہے ظاہراً مگر رب دیکھ رہا ہے، سن بندہ رہا ہے مگر سن اللہ رہا ہے۔ تو اتنی قربت، اور علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو قرب نوافل کی بات آئی، قرب فرائض تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آیت مبارکہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ذاکرین کا ہم نشین ہو جاتا ہوں، جلیس ہو جاتا ہوں، ان کے ساتھ گویا بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ذاکرین وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز محشر ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں، وہ موتیوں کے ممبروں پر وہ رونق افروز ہوں گے، اور یہ انبیاء نہیں ہوں گے، یہ شہداء نہیں ہوں گے۔ خاص بتایا کہ بھئی انبیاء کا بڑا مقام ہے، شہداء کا بڑا مقام ہے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں دن رات، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، تو ان کی یہ شان روز محشر دکھائی جائے گی، ان کو گویا اگلی صفوں میں بٹھایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا۔ پھر اسی ذکر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیکھیں بندہ تو فانی ہے، بندے نے تو چلے جانا ہے، تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا یاد رکھنا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے، اس ولی کے لیے محبت پائی جاتی ہے، احترام پایا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اور چلے جانے کو بھی حضور نے بیان فرمایا کہ اس کا جو مومن کا جانا جو ہے، ولی کا جانا جو ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اس کو موت نہیں ہے، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر چلا گیا، اس نے اس حیات دائمی کو پا لیا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ انعام میں کہ مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ، کہ وہ اسے زندگی وہ والی مل گئی کہ اس کے نور ہے اور وہ اس نور کو بانٹتا پھرتا ہے۔ تو آج کیوں حضور غوث اعظم، حضور داتا صاحب اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے عرس منائے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ سے محبت میں گزاری، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے گزاری۔ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک اور فرمان مبارک کہ اللہ رب العزت جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ کا فرمان ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، محاربہ اور حرب کہتے ہیں جنگ کو جس میں آپ دشمن کے ساتھ باقاعدہ لڑتے ہیں، تو گویا اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی سے عداوت رکھتا ہے، ولی کے لیے اپنے دل میں بغض پاتا ہے، اور اب دیکھیں یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب یا اپنے احکامات یوں براہ راست بندوں کو نہیں دیے، ایک فرد کو اتارا، انبیاء آئے، انہوں نے پیغام کو پہنچایا، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر عام انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے کوئی فرد چاہیے جس کو وہ سامنے دیکھ سکیں۔ تو ولایت قائم و دائم ہے، اور سیدنا مولا علی کرم وجہ ولایت کے سردار ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور پھر اس کی پہچان بھی پوچھی گئی، صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان مبارک کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو وہ ایمان ہی دے رہا ہے تمہیں، وہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے وہ یا تو ذکر میں لگائے گا، یا تسبیحات دے گا، یا اللہ کے دین کی بات کرے گا، یا شریعت کی بات کرے گا، پیار سے کرے گا، محبت سے کرے گا، کہیں سمجھا کے کرے گا، لیکن وہ تمہارے لیے مخلص ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی خود غرضی نہیں ہے، وہ سیلف لیس
نس پائی جاتی ہے اس کے اندر، جس کی بنا پر وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، تو تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ لذت آشنائی جن کو مل جاتی ہے وہ ان کچرے سے باہر نکل جاتے ہیں، ماورا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کوشش رہتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کے مطابق کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، وہ جب پناہ مانگتے ہیں تو انہیں پناہ دی جاتی ہے۔ تو ان ولیوں کا بڑا مقام ہے اور یہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کے ایک اور فرمان مبارک کے مطابق حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امین سے فرماتے ہیں فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جاؤ ملائکہ میں اعلان کرو، ملائکہ اس سے محبت کرے۔ پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا عالم ملکوت میں اعلان، حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پر اتر جاؤ، زمین والوں میں اعلان کرو فلاں شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، عالم ملکوت اس سے محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔